یہ کہانی ہے یمن کی سلطنت سبا کی ایک ایسی ملکہ کی جس کے حسن، عقل، حکمت اور طاقت کی مثالیں آج بھی زبان زد عام ہیں۔ ایک ایسی عورت جس کے فیصلے پورے خطے کی تقدیر بدل دیتے تھے۔ ایک ایسی حکمران جس کے بارے میں صدیوں تک بحث ہوتی رہی، کیا وہ آدھی جن تھی یا آدھی عورت تھی، یا پھر یہ سب محض اس کے دشمنوں کی بنائی گئی کہانیاں تھیں۔ اس ملکہ کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ یہ کہانی کسی عام عورت کی نہیں، یہ کہانی ہے اس ذہین، باہمت اور غیر معمولی ملکہ کی جس کے قدموں تلے ایک عظیم سلطنت تھی، مگر اس کا دل سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ آئیں وقت کو پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یمن کا علاقہ خوشبوؤں، دولت اور تجارت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ سبا کی وادیاں ہری بھری تھیں، مہندی، لوبان، عود اور ہزاروں خوشبودار پودوں کی مہک ہوا میں تیرتی رہتی تھی۔ بازاروں میں چمکتا ہوا سونا، ہاتھی دانت، نایاب جواہرات اور دور دراز سے آئے ہوئے تجارتی قافلے۔ اس سب کے بیچ ایک شاندار محل کھڑا تھا۔ اونچے ستون، سونے کے دروازے، سنگ مرمر کے فرش، یہ تھا ملکہ بلقیس کا محل۔ لوگ کہتے تھے کہ اس محل میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے انسان کسی اور دنیا میں آ گیا ہو، اور اس دنیا کی حکمران بلقیس عقل اور انصاف کے لیے مشہور تھی۔ پیارے دوستو، بلقیس کون تھی؟ بلقیس ایک غیر معمولی عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں دانش، تدبر، سیاسی سمجھ اور حکمت میں سب سے آگے تھی۔ اس کی ایک نظر سلطنت کی کمزوریوں کو پہچان لیتی تھی۔ ایک فقرہ پورے دربار کو خاموش کر دیتا تھا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ آدھی جن ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ آدھی عورت ہے، اور کچھ تو اسے غیر انسانی مخلوق تک کہتے تھے۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ اس کا جواب شاید بلقیس کے پاس بھی نہیں تھا، یا شاید وہ کبھی جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک خط نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک صبح سبا کے بازاروں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے کہہ رہے تھے، آسمان سے کوئی پرندہ آیا ہے، دربار میں اترا ہے، اور وہ ایک عجیب کاغذ لایا ہے۔ وہ پرندہ کوئی اور نہیں، ہدہد تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص پیغام رساں۔ اس نے آ کر ملکہ کے سامنے ایک خط گرایا۔ خط پر لکھا تھا، سلیمان بن داؤد کی طرف سے، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری طرف سرکشی نہ کرنا، بلکہ اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر حیران تھے، سردار پریشان تھے، مگر بلقیس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ وہ بولی، یہ خط کسی عام بادشاہ کا نہیں لگتا۔ اس میں غرور نہیں، طاقت ہے۔ اس میں دھمکی نہیں، حکمت ہے۔ ہم جنگ نہیں کریں گے، پہلے دیکھتے ہیں کہ سلیمان کون ہے۔ اور یوں اس نے ایک کاروان تیار کیا، تحائف بھیجے۔ کاروان والے جب تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام شدید ناراض ہوئے، اور ملکہ بلقیس کو دوبارہ ایک خط لکھا اور کہا کہ ہم ایک عظیم لشکر لے کر ملک سبا پر حملہ کریں گے۔ دوبارہ یہ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور تائب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا سفر شروع کیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، جہاں جن بھی سجدہ کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار دنیا کا سب سے منفرد دربار تھا۔ وہاں انسان بھی تھے، جن بھی، ہوائیں بھی، جانور بھی، اور سب اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قافلے کی اطلاع ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، دیکھتے ہیں وہ حقیقت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ بلقیس یہاں پہنچے، اس کا تخت کون لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ لیکن پھر ایک اور اللہ کے نیک بندے نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔
اور ایک لمحے میں بلقیس کا شاندار تخت جو میلوں دور سبا میں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ پیارے دوستو، جب ملکہ محل میں داخل ہوئی، اس نے خیال کیا کہ فرش پر پانی ہے اور اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اس نے سوچا تو اپنا لباس اٹھانے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا، یہ پانی نہیں شیشہ ہے، یہ صرف تمہاری آزمائش تھی۔ بلقیس حیران رہ گئی، اس کی پوری زندگی کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھی کہ یہ دنیا وہ نہیں جو وہ سمجھتی تھی، سچائی کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ بولی، یہ تو میرا ہی لگتا ہے، مگر یہ یہاں کیسے؟ پھر اس نے دل میں سوچا، یہ بادشاہ یا انسان ہی نہیں، یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اس کی زبان سے وہ کلمات نکلے جو اس کی زندگی کا فیصلہ بن گئے، میں اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پیارے دوستو، کیا بلقیس آدھی جن تھی یا آدھی عورت تھی؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال صدیوں تک گردش کرتا رہا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ اس کے پاؤں انسانوں جیسے نہیں تھے، کچھ نے کہا ہے کہ وہ غیر معمولی نسل سے تھی، کچھ نے کہا ہے کہ اس میں جنات کی خصوصیات تھیں، مگر قرآن کریم صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سمجھدار باشعور عورت تھی۔ نہ قرآن نے اسے آدھی جن کہا نہ آدھی انسان۔ اصل بات یہ تھی، اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، لیکن وہ حق کی تلاش میں تھی۔ اس کا دل حق کی روشنی کی طرف مائل تھا، اس لیے جب سچ سامنے آیا اس نے فوراً قبول کر لیا۔ آدھی جن، آدھی عورت یا غیر انسانی، یہ سب باتیں دراصل لوگوں کے حیران ہونے کی علامت تھی، کیونکہ وہ عورت ہوتے ہوئے بھی دنیا کی عظیم حکمرانوں میں سے تھی۔ بلقیس جب سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو اس نے اپنے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اس کی سلطنت میں انصاف جاری ہوا، ظلم ختم ہوا، خوشحالی آئی۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے نکاح میں آئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں نے مل کر ایک نیا روشن دور قائم کیا۔ بلقیس کبھی آدھی عورت یا جن نہیں تھی، وہ عقل، شعور، حکمت، وقار اور ایمان سے بھرپور ایک مکمل عورت تھی، اور یہی اس کی اصل جنت تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔